بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راؤ شاہد ہے. آپ کو کیمپس ٹی وی IUB میں خوش آمدید. آج ہم اپنے اسٹوڈیو کا پہلا باقاعدہ پروگرام ریکارڈ کرنے لگے ہیں اور آج کا دن ہماری یونیورسٹی کے لیے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے خاص طور پہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت اہم دن ہے. اور ہماری آج کی پرسنالٹی جن کا ہم انٹرویو کرنے لگے ہیں وہ ہے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. سر یہ ایک بہت بڑا خواب تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو آپ کے ویژن کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم اس کو فلفل کرنے میں کامیاب ہوئے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب اس یونیورسٹی کو جوائن کیا آج سے تقریباً 3 سال یا کچھ عرصہ پہلے، آپ کے جو ٹارگٹس تھے، یقیناً آپ بڑے ٹارگٹس لے کے اس یونیورسٹی میں آئے تھے، تو کس حد تک ٹارگٹس آپ اچیو کر سکے ہیں اب تک؟ بہت اچھا سوال ہے راؤ شاہد. ایک تو یہ ہے کہ میں بہت ساری توقعات لے کے آیا تھا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اور بہت ساری جسے کہتے ہیں جب میں نے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو پوری طرح آ کے اسٹڈی کیا جوائن کرنے کے بعد، تو میری کچھ توقعات کریٹ ہوئیں اپنے ٹینیور کے حوالے سے کہ اس ٹینیور میں ہم کیا کچھ اچیو کریں گے. تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ تعین کیا تھا کہ ہم 5 سے 6 سالوں کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی 100 بہترین جامعات میں لے کے جائیں گے. بالکل. اچھا، اب یہ جو ایک لافٹی ویژن تھا، ظاہری بات ہے یہ ایک ٹینیور میں تو نہیں ہونا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ٹینیور ہوگا 4 سال کا، اس میں along the way ہم پہلے دنیا کی 500 بڑی جامعات میں شامل ہوں گے کوالٹی کے حساب سے، اور یہ کرتے کرتے پاکستان کی بہترین جامعہ بنیں گے. تو یہ تو جسے کہتے ہیں ایک کوالٹیٹیو ٹارگٹ تھا، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے کوانٹیٹیو ٹارگٹس تھے، جس میں اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ بڑھانا تھا، فیکلٹی کی انرولمنٹ بڑھانا تھا، ریسرچ آؤٹ پٹ کو انکریز کرنا تھا، انفراسٹرکچر کو انکریز کرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے. جیسے ہمارے جو انرولمنٹ کے ٹارگٹس ہیں، یونیورسٹی اس سیمسٹر تقریباً 65,000 اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ پہ پہنچ گئی ہے، جو کہ 5 گنا ہے. تقریباً 3 سال میں 5 گنا اسٹرینتھ، تو یہ ٹینیور ختم ہوتے ہوتے 70,000 تک پہنچ جائے گی. فل ٹائم فیکلٹی جو ہے اس وقت تقریباً 1325 کے قریب فل ٹائم فیکلٹی ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے میرا ٹینیور پورے ہوتے ہوتے 1500 کراس کر جائے گی، جس میں اس وقت 650 اور 700 کے درمیان ہے PhD کوالیفائڈ فیکلٹی. اور یہ تعداد میں سمجھتا ہوں میرا ٹینیور ختم ہونے تک تقریباً 1000 کو چھو رہی ہوگی. ماشاءاللہ. رینکنگز میں بھی دنیا کی 1000 بہترین یونیورسٹیوں میں ہم آ چکے تھے پچھلے سال. اس سال میں توقع کرتا ہوں کہ ایک کوانٹم ہم لیپ لیں گے انشاءاللہ. جہاں تک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہے، تو پچھلے 3 سالوں میں اپنی ریسورسز سے ہم نے 3 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹس کی ہیں اپنی کیمپس فیسلٹیز میں، جس میں یہ اسٹوڈیو ہے، فیکلٹی جو کمپیوٹنگ ہے اس کے لیے بلڈنگ ہے، یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، ہمارا ایمفی تھیٹر ہے، سولر پاور پارک ہے، اور دیگر بلڈنگز میں رینوویشن ہے، نرسنگ فیکلٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو دوسری طرف ہمارے 2 بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ایک PSDP میں 4 بلین کا ہے اور ایک BT موڈ میں 4 بلین کا ہے. تو جو BT موڈ کا پروجیکٹ ہے شروع میں تیز سپیڈ پہ ہوا، پھر تھوڑا سا اس میں سلو ٹائم پیریڈ آیا، اب دوبارہ سے اس کو فل سپیڈ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. تو میں توقع کرتا ہوں جب تک میرا ٹینیور ختم ہوگا، کم از کم 2 بڑی بلڈنگز یعنی 3 لاکھ اسکوائر فٹ مزید ایڈ ہو جائے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت پروسیس ہمارا چل رہا ہے جو ٹارگٹس اچیو کرنے کا. ایکریڈیٹیشن اور رینکنگ میں تقریباً ہر پروفیشنل پروگرام میں ہماری رینکنگ کئی درجے انکریز ہوئی ہے. پاکستان ویٹنری اینڈ میڈیکل کاؤنسل نے ہمارے ویٹنری کالج کو، ویٹنری فیکلٹی کو پاکستان کی 3ری پرمننٹ ایکریڈیٹیشن فیکلٹی ریسنٹلی انہوں نے قرارداد پاس کی ہے. دیگر بھی جو شعبے ہیں، ایگریکلچر ہے، انجینئرنگ ہے، بزنس ہے اور فارمیسی ہے، اس میں سب جگہوں پہ رینکنگ یونیورسٹی کی انکریز ہو رہی ہے. تو میں ابھی تک 3 سال اور 2 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں ہم نے سگنیفیکنٹ پروگریس کی ہے. اس ٹینیور کا جو باقی پیریڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کو کوانٹیفائی کرنے کو کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% جو آبجیکٹیوز میرے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچیو ہو گئے ہیں. اور جو ریمیننگ 25% انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ وہ باقی ہیں. اور باقی جو ہم نے جو ٹرانسفارمیشن کرنی
تھی کہ کوالٹی انسٹیٹیوشن جو ہمارا کریکولم ہے, جہاں ہم جنرل ایجوکیشن کورسز لائے ہیں, جہاں ہم نے ٹیچرز ٹریننگ کی ہے, اس کے اثرات کو دیرپا بنانے کے لیے آگے کام کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں موجودگی نہ صرف یونیورسٹی بلکہ اس خطے کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہماری دعا ہے, خواہش بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اگلا ٹینیور بھی دے تاکہ ہم آپ کے ویژن کے مطابق جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے ثمرات حاصل کر سکیں. سر اس کے علاوہ جو رننگ پروجیکٹس ہیں, اس کے علاوہ اگلے ٹینیور کے لیے آپ کے کیا پروجیکٹس ہوں گے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹینیور اور دیا تو میری جو ترجیحات ہوں گی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو آگے لے کے جایا جائے, اور باقی یونیورسٹی کی تمام بلڈنگز جو اس ٹینیور میں رینوویٹ ہونے سے رہ گئی ہیں, چونکہ ہمیں اسپیس مل جائے گی تو ہم فیکلٹی کو شفٹ کر کے کچھ بلڈنگ کو خالی کرا کے رینوویشن ایکٹیویٹی کر سکیں گے. تو اگر میرا اگلا ٹینیور ہوگا تو میری جو ہمارے بزنس پلان اور کیش فلوز ہیں وہ ہمیں الاؤ کریں گے کہ ہم ہر 40 سال اور 30 سال اور 20 سال پرانی بلڈنگ کو ٹوٹلی رینوویٹ کر کے ایٹ پار لے آئیں لیٹسٹ انفراسٹرکچر سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر سگنیفیکنٹ پریشر رہا ہے, اکنامیکل پریشر رہا ہے, ہم اس سے نکل چکے ہوں گے, اور یونیورسٹی کی جو مالی حالت ہوگی بہت زیادہ مستحکم ہوگی اس پیریڈ میں, کیونکہ ہمارا جو بلک انفراسٹرکچر ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر ہم امپروومنٹس کی طرف جا رہے ہوں گے. تو میں اگلے ٹینیور کو اسی حساب سے دیکھتا ہوں, اور پھر جو ٹیچنگ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو مزید اگلے لیولز پر لے کے جانا, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کر آنا, یہ ڈیفینیٹلی ایک انڈیکیشن ہوگی کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بائی چوائس آتے ہیں تو یہ انڈیکیشن ہوگی کہ اس کی کوالٹی دنیا بھر میں مانی جا رہی ہے. سر میرا اگلا سوال تھوڑا سا پرسنل ہے, آپ کے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے ہے. جب ہم آپ کے پروفیشنل کیریئر پہ نظر ڈالتے ہیں تو کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست ہمیں دکھائی دیتی ہے. ماشاءاللہ آپ ایک آئیڈیل اور آئیکونک پرسنالٹی ہیں سب کے لیے. آپ جب اپنے کیریئر کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو کبھی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے مزید یہ اچیو کرنا ہے ابھی؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں جو پرفیکٹ نظر آتی ہیں, وہ جیسے ہم لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تو انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن جب چاند پہ جاتے ہیں تو وہاں بہت گہرے گہرے کریٹرز یا کھڈے بھی ہیں. تو جو چیز نظر آتی ہے بہت اچھی, اگر اس شخص سے جا کے پوچھیں, کوئی بھی شخص جو دنیا میں کوئی اچیومنٹس کرتا ہے تو وہ بہت سارے اس مراحل سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے, مشکلات سے گزر کے پہنچتا ہے. اور ایسے بھی اوقات آتے ہیں کہ جب بقول اقبال کے روئے امید آنکھ سے مستور ہو جاتا ہے کہ آگے کا رستہ نظر نہیں آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر انسان امید باندھ کر رکھے تو کامیابی جو ہے وہ میرے نزدیک یہی ہے کہ نا امید نہ ہونا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں پچھلے اس پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر اس موقع پہ کہ جب لگ رہا تھا کہ شاید بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی اور خلوص دل سے اگر انسان کام کرے, محنت کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے تو ایسے نتائج آ سکتے ہیں. اور اخلاص نیت پہ اپنے آپ کو تو نہیں انسان کہہ سکتا, لیکن اوور آل یہی کامیابی کی وجہ سمجھ میں آتی کہ کسی کام میں اپنا ذاتی مفاد اس کو پیچھے رکھنا, اور جس مقصد اور جو مفاد عامہ کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے اس مقصد کو ترجیح دینا اور آگے رکھنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنجی ہے کامیابی کی. سر میں 20 سال سے اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں. مجھے یاد ہے سپٹمبر 2002 میں جب میں نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا, اور جو ہماری اس وقت کی فیکلٹی تھی, شہزاد صاحب, ڈاکٹر واجد خان صاحب, سجاد پراچا صاحب, بلوچ صاحب, شمس صاحب, ان سب لوگوں کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک اسٹوڈیو ہو, ٹی وی اسٹوڈیو ہو, کوئی لیب ہو جہاں وہ بچوں کو میڈیا کی ٹیکنیکس سکھا سکیں. لیکن الحمدللہ آج آپ کی بدولت ہمارا وہ 20 سال پرانا خواب پورا ہوا ہے. ان 20 سالوں میں مجھے یاد ہے میں شاید 8-10 دفعہ فیزیبلٹی بنا کے, جب میں مختلف چینلز میں ہوا کرتا تھا, بھیجی میں نے وہ فیزیبلٹیز. لیکن شاید میری قسمت میں تھا جب میں یہاں فیکلٹی کا حصہ ہوں گا اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ کمپلیٹ ہوگا, یہ اسٹوڈیو کمپلیٹ ہوگا جس میں آج ہم موجود ہیں. سر آج ہمارے اس ٹی وی چینل کے توسط سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں بالکل یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹوڈیو ہے اور دیگر فیسلٹیز جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں پریکٹیکل ٹریننگ کی,
ان کی وہ بھرپور یوٹیلائزیشن کریں, اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر راؤنڈ دا کلاک ان فیسلٹیز کا استعمال کریں, تاکہ جب وہ گریجویٹ کر کے انڈسٹری میں جائیں, انٹرنشپ پہ جائیں, پروجیکٹ پہ جائیں, ڈیورنگ دا اسٹڈیز بھی ہم انکریج کریں گے کہ بچے یہاں سے, جسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں گیلے کر کے, ٹو گیٹ دا فیٹ ویٹ کا انگلش میں مطلب ہے کہ کسی بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا بہت تیار کر لینا, وارم اپ ہو جانا. تو ان اسٹوڈیوز کو, ان فیسلٹیز کو وارم اپ کے لیے یوز کریں, ٹو گیٹ اے ہینگ آف دا تھنگ کے لیے یوز کریں, اور اس کے بعد انڈسٹری میں جائیں, نام اپنا روشن کریں, اپنی یونیورسٹی کا کریں. اور آپ جیسے جو اساتذہ ان کو اویلیبل ہیں کہ جو انڈسٹری سے ایکسپیرینس لے کر آئے ہیں اور ایک ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے جو پیش رو اساتذہ ہیں ان کو آپ نے اپنا گائیڈ اور مینٹور بنایا ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے کہ دیے سے دیا جلتا ہے. جہاں آپ نے مجھے کریڈٹ دیا تو میں سمجھتا ہوں زیادہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک پرسیویرنس, آپ نے پرسسٹنسی کے ساتھ اس کو, جو بھی یونیورسٹی میں ملٹیپل ٹینڈر اٹیمپٹس تھیں, پھر اس کے بعد ٹیکنیکل ایویلیویشن, اس کے بعد آرڈرنگ, اس کے بعد انسٹالیشن, ڈیلیوری, اس کے بعد ہیومن ریسورس. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سٹیج پر آپ نے جو مشکل رستہ تھا اس پہ آپ ڈٹے رہے. اور یہ چونکہ آپ کا ایک کمٹمنٹ تھا کہ جن فیسلٹی سے آپ اپنی تعلیم کے دوران محروم رہے اور آپ کو ایک ہینڈی کیپ فیل ہوا, جاب مارکیٹ میں جا کے آپ نے اپنے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رستہ ہموار کیا کہ ان کو اس طرح ہینڈی کیپ نہ ہو, بلکہ وہ ایک ایڈوانٹیج پہ ہوں, وہ یہاں ٹرین ہو جائیں اور جب وہ انڈسٹری میں جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا شگون ہے, اور آنے والے جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور گریجویٹس ہیں ان کے لیے انڈسٹری میں زیادہ جلدی ایڈوانسمنٹ ہوگی. سر میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے, مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. سر انفارچونیٹلی موجودہ دور میں ہمیں اپنی سوسائٹی بہت زیادہ بائیفرکیشن کا شکار نظر آتی ہے, اور اس کے کچھ اثرات ہمیں اپنے میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں. میڈیا بھی کہیں کہیں ہمیں بائسڈ نظر آتا ہے. آپ موجودہ دور میں میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اور بہتری کی کیا تجاویز ریکمینڈ کریں گے؟ میں ایک پازیٹیو مائنڈیڈ پرسن ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیکنالوجی کا, ہر چیز کا دنیا میں مثبت استعمال بھی ہے اور منفی استعمال بھی ہے. تو میڈیا تو ایک بہت ہی پاورفل ٹیکنالوجی ہے جو ہماری 20ویں اور 21ویں صدی جو ہے, یہ تو ایج ہی میڈیا اور انفارمیشن کی ہے کہ جس رفتار سے تصویریں اور آواز دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جا سکتی ہے, سٹور کی جا سکتی ہے, ٹرانسمٹ کی جا سکتی ہے. چوائس اور آپشنز ہیں کہ میڈیا میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ٹی وی چینل ایک ہوتا تھا, سب کو وہی سننا پڑتا تھا. آج کیبل پہ چینلز کی بھرمار ہے. یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں تو اپنی پسند کا آپ کانٹینٹ سن سکتے ہیں, چاہے وہ 100 سال پرانا کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہیں, 80 سال پرانا, 60 سال پرانا. تو یہ جو میڈیا ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. میڈیا ایک میرے نزدیک خاص طور پہ میں اس کو دیکھتا ہوں یہ پاورفل اور پازیٹیو چیز ہے. ڈیفینیٹلی اس کے نیگیٹو استعمال ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے, بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ میڈیا کو یوز کرنا چاہیے, لوگوں کی امید بڑھانے کے لیے, مثبت ذہن سازی کے لیے. جو پولرائزیشن ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں مکالمے کے ذریعے, جو میڈیا پہ مکالمہ اور ذہن سازی مثبت انداز میں کی جا سکتی ہے. اور جو وہ فورسز ہیں جس سے میں کہوں گا کہ سینٹریفیوگل فورسز ہیں. اگر آپ نے فزکس آپ کو یاد ہو 10ویں جماعت کی یا 12ویں جماعت کی, تو ایک جب کوئی چیز روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک فورس ہوتی ہے جو چیز کو باہر کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے, جو علیحدہ کر رہی ہوتی ہے وہ سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے, اور ایک اس کو اپنے مرکز کی طرف لا رہی ہوتی ہے وہ سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے. تو پولرائزیشن اور سینٹریفیوگل فورسز جو شیرازہ بکھیرنا چاہتی ہیں معاشرے کا, میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی سینٹریپیٹل فورسز اور مرکز کی طرف, جو ہمارے درمیان کامن ہے, جو ہمارے درمیان ایک شیئرڈ ویژن ہے, نہ صرف ہمارے پاسٹ کا بلکہ ہمارے فیوچر کا ویژن بھی شیئرڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ ہمیں سب معاشرے میں یکجا کرنا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہیلدی اور پازیٹیو ہے, اس کو ہم کلٹیویٹ کر کے, سنتھسائز کر کے آگے کے لیے ایک اچھا راستہ نکال سکتے ہیں تمام آراء کو انٹیگریٹ کر کے. لیکن اگر وہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ پولرائزیشن میں اور انٹالرنس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا سدبھاؤ کرنا ہے. اور میڈیا جسے کہتے ہیں کہ وہ مکھی کے ایک پر میں اگر بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں محاورتاً شفا ہوتی ہے, تو میڈیا کے ایک پر میں اگر
نگیٹیوٹی ہے تو دوسرے پر میں اس کا علاج بھی ہے, پازیٹیوٹی بھی ہے. سر میڈیا کا ایک کام عوام کی آواز ارباب اختیار تک پہنچانا بھی ہوتا ہے. جب ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا کہ آپ آج آ رہے ہیں تو ان کا ایک سوال ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی ترقی کر رہی ہے, ہماری تعداد 60,000 سے زیادہ ہو چکی ہے, لیکن بسوں کی کمی کی وجہ سے اور کچھ ہاسٹلس کی کمی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو مشکلات کا سامنا ہے. تو اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل. یہ ایکچولی جب ہم اتنا بڑا آپریشن چلاتے ہیں, بناتے ہیں, گرو کرتے ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ان تمام پیرامیٹرز کو ایڈریس کریں. تو جہاں تک ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے, ریسنٹلی ہم نے 20 بسز فلیٹ میں ایڈ کی رینٹل بیسس پہ, اور جس میں سے 12 تو آ چکی ہیں اور 8 ابھی آ رہی ہیں جو اگلے ہفتے سے 2 ہفتے میں آ جائیں گی. جبکہ روٹس ہم نے کئی ایک بڑھا دیے ہیں, جیسے ادھر مین کیمپس سے اس شریف کا روٹ بھی بڑھایا ہے. یزمان تو پہلے سے چل رہا تھا لیکن ہیڈ راجکان بھی کر دیا. آج شام کو حاصل پور کا کل سے چلنا شروع ہو گیا لیکن آج شام کو اس کی تقریب ہے. تو ایک طرف تو ہم ڈیفینیٹلی کچھ اسٹوڈنٹس فیل کر رہے ہوں گے کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد یہ فیل کرتی ہے کہ جیسے کم ریسورسز ہیں. تو بسز کا بھی جہاں تک ہے یہ 20 پوری ہو جائیں گی جو ہم نے ایڈ کی تھیں, لیکن 10 بسز ہمیں ڈیلیور ہوں گی نومبر کے مہینے میں, برانڈ نیو. وہ ہم نے آرڈر کی تھی, وہ ان کی ڈیلیوری ہونی تھی جولائی میں, لیکن ہینو پاک کمپنی نے ہمیں جولائی کے اینڈ پہ لیٹر لکھا اگست میں کہ وہ جولائی میں نہیں بسیں دے پائیں گے اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے. ان کے پارٹس وغیرہ جو چاہیے ہوتے ہیں وہ باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہے ٹائملی, ایل سیز کھلنے میں کچھ رکاوٹیں, تو وہ نومبر دسمبر ٹائم فریم میں ہمیں بسز میں وہ 10 اس وقت ایڈ ہوں گی, اور ہم مزید بسز ایڈ کرتے جائیں گے کیونکہ ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. سملرلی ہاسٹلز کی اگر بات کریں تو کیمپس پہ جو ہاسٹلز ہیں ان کی کنسٹرکشن کا پروسیس تو چل رہا ہے, لیکن ہم نے آف کیمپس بلڈنگز رینٹ کر کے ہاسٹل فیسلٹیز ایڈ کی ہیں. پھر جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں ان کا انسپیکشن کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں تک روٹس بھی ہم چلا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہاسٹل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ عرصے کے اندر انشاءاللہ تعالی جب کیمپس پہ نئے ہاسٹل بنیں گے تو بچے فیسیلیٹیٹ ہوں گے. دیگر شعبوں میں بھی جہاں ایکیڈیمک سپیس ہے تھوڑا سا یہ ایک ریسورس کرنچ رہے گا چند مہینے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ابھی جیسے ہم نے ایکیڈیمک سپیس میں کمپیوٹنگ فیکلٹی کی بلڈنگ آپریشنل کی ہے, تقریباً 1 لاکھ اسکوائر فٹ میں کمپیوٹنگ اور اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ جب وہاں چلا گیا تو سائنس فیکلٹی میں جگہ کریٹ ہوئی ہے. یہاں سے ہم میتھس کو لے گئے ہیں جہاں مینجمنٹ سائنسز جہاں پہلے کمپیوٹنگ ہوتا تھا, تو سائنس فیکلٹی میں اور ایجوکیشن فیکلٹی میں کافی اسپیس ہم نے کریٹ کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم کنسٹرینٹ میں ہیں. ہمیں اندازہ ہے تیزی سے کنسٹرکشن جاری ہے. میں اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ بیئر کریں. ہماری ارلیسٹ پرائیورٹی ہے کہ نئی بلڈنگز کمپلیٹ کی جائیں جہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز, ایئر کنڈیشن بلڈنگ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کمپیوٹنگ بلڈنگ ہم نے ابھی آپریشنل کی ہے, وہ ہر کلاس روم فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے, فیکلٹی آفیسز فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. تو اس ماڈل پہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں یونیورسٹی کو, لیکن جیسے جیسے ہماری ریسورسز اویلیبل ہو رہی ہیں اس طریقے سے ہم یہ چیزیں بلڈ کر رہے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیفینیٹلی جہاں ایشوز اور پرابلمز ہیں وہ ضرور تھرو دیئر ٹیچرز, تھرو آفیسرز آف دا یونیورسٹی ان کو نوٹس میں بھی لے کے آئیں, ہم ان کو ایڈریس کریں گے. دوسری طرف ہم ہمارے ساتھ تھوڑا سا صبر کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 مہینے بعد جب پہلی بڑی بلڈنگ جو 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ ملے گی تو اس کے بعد ایز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی سچویشن. سر تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی جب ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں وقت ضرور دیں گے اور ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کیمپس ٹی وی IUB. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.